اور یہ جو آپ کچھ اشتہار دیکھتے ہیں مجلس اظہار، یہ بھی کسی توفیق سے ان سب کا عربی میں یہ ہے مجلس کے وارثوں کو حوصلہ دلانا، انہیں صبر کی تلقین کرنا، اور ایسے الفاظ ان سے کہنا جن الفاظ سے انہیں حوصلہ حاصل ہو۔ امام الانبیاء رحمۃ للعالمین حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی گھر میں عافیت کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ بڑے خوبصورت الفاظ میں پورا ساتھ دیتا ہے۔ آپ فرماتے ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا عَرَضَ، جو کچھ اللہ نے لے لیا ہے وہ بھی اللہ ہی کا تھا، وَلَهُ مَا عَطَى، اور جو کچھ اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے وہ بھی سب کچھ اس نے رکھا۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ زیادہ غم دکھ اور تکلیف انسان کو تب پہنچتی ہے جب میرا میرا باپ، میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا بھائی، میرا مال، میرا باپ، جب کوئی نقصان ہوا تو اللہ نے سب سے پہلے ملے کہے کہ تم اپنی زبان سے اقرار کر ہم سب کس کے ہیں؟ میں بھی اللہ کا، میرا باپ بھی اللہ کا، میں بھی اللہ کا، میرا بیٹا بھی اللہ کا۔ اس چند دنوں کے لیے امانت تھی، اس نے واپس لے لی۔ اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ جدائی کوئی لمبی جدائی نہیں۔ آج ہمارا باپ چلا گیا ہے، بیٹا چلا گیا ہے، تو کل ہم نے بھی لوٹ کے، اگر آپ کی توجہ ہو تو میں کا ایک بہت خوبصورت اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سیکھا ہوگا، اور نہ یہ تفسیر کے بارے میں قرآن میں لکھا گیا، نہ قوت الحیران میں لکھا گیا۔ یہ معنی تو مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، لیکن مجھے ان کے ایک جٹ مرید نے بتایا کہ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے
انا الیہ راجعون، ہم سب نے پلٹ کے اس کی طرف جانا ہے۔ یہ معنی تو تب صحیح ہو کہ یہ صرف موت کے وقت پڑھنا چاہیے، جب کہ قرآن کہتا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھ سے مٹی کا پیالہ گر کے ٹوٹ گیا، آقا نے پڑھا انا للہ۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مر گیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کے سب پڑھ لیجیے، اس کا ٹوٹنا ہی اس کی چراغ جل رہا تھا، اچانک چراغ ٹوٹ گیا تو آقا نے پڑھا انا للہ۔ روشنی سے اندھیرے میں آ جانا مصیبت ہے، مٹی کے پیالے کا ٹوٹ جانا مصیبت ہے، کسی بات کا اجڑ جانا مصیبت ہے، کسی دکان میں چوری کا ہو جانا مصیبت ہے۔ ہر مصیبت کے وقت یہ جملہ پڑھنا ہے۔ مولانا حسین علی نے مانا کیا کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی غم آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور مصیبت کی ان گھڑیوں میں ہم غیر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، ہم رجوع کرتے ہیں تو اللہ کی طرف۔ ہم سب اللہ کے ہیں، انا الیہ راجعون، اور مصیبت کی گھڑیوں میں ہم غیر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، ہم رجوع کرتے ہیں تو صرف کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ اللہ۔ مولانا نور حسین رحمۃ اللہ علیہ مولانا حسین علی کے شاگرد بہت بڑی مصیبت ہے، ہمیں یہ مصیبت حاصل نہیں ہے، اسے انہوں نے پوتے شاگرد، یعنی ہم نے حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، اور حضرت شیخ القرآن نے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا۔ اللہ میرا کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، آمین، قبر کو منور کر دے، آمین، روشن کر دے، آمین، ٹھنڈا کر دے، آمین، اللہ اس کے رحمت کی برکت فرمائے، آمین، بارش فرمائے، اور ان کے گناہ کو جا دوسرا عنوان جو رکھا گیا وہ ہے قتل کے تو یہ ایک بڑا وسیع مضمون ہے، اس کے کئی حصے ہیں، کئی شعبے ہیں۔ میں حسن عباس میں آیا تھا تو میں نے اس کے ایک حصے پر گفتگو کی تھی۔ آج میں ختم نبوت کے صرف ایک حصے پہ گفتگو کروں گا، اپنے آقا کی ختم نبوت کو بیان کروں گا آقا کی حدیثوں سے۔ آپ کے کیا ارشادات ہیں، لیکن پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ختم نبوت کے باب میں کتنی حدیثیں آئی ہیں جو تواتر کے درجے کو پہنچ ہیں، متواتر اس آنکھوں میں متواتر کتنا لکھا ہے، یہ اصطلاح سے کیا استعمال کی ہے کہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اور چٹکی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ حدیث متواتر وہ ہوتی ہے جس کو ہر دور میں کتنے لوگ روایت کریں کہ ان پہ جھوٹا ہونے کا الزام نہ لگایا جا سکے۔ ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، دو بول سکتے ہیں، تین بول سکتے ہیں، 50 کے 50
ڈھونڈے تو اتنے آدمی اس کو روایت کرے اس خبر کو اس حدیث کو پہنچائیں، اسے کہتے ہیں تواتر۔ آپ میں سے کسی نے بغداد دیکھا ہے؟ نہیں، تو پھر آپ انکار کر سکتے ہیں کہ بغداد شہر نہیں ہے؟ اس کیوں انکار آپ نہیں کر سکتے؟ جبکہ آپ نے بغداد کو دیکھا نہیں، آپ نے مان لیا کہ بغداد ایک بڑا شہر ہے، دلی ایک بڑا شہر ہے، لندن ایک بڑا شہر ہے۔ کیوں مانا آپ نے اس کو بڑا شہر؟ اس لیے کہ اسے اتنے بندوں نے نقل کیا کہ اس پر جھوٹے ہونے کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ تو جس طرح آپ نے راولپنڈی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے شہر مانا ہے، اسی طرح آپ نے دلی کو بغیر دیکھے شہر مانا۔ کس وجہ سے مانا ہے؟ وہ جو خبر آپ کے پاس پہنچی ہے کہ دلی ایک بہت بڑا شہر ہے، ہم نے اپنے والدین کو دیکھا، ان کے وجود کا ہمیں یہ احساس ہوا۔ آپ میں سے کس نے دیکھا ہے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ؟ آپ میں سے کس نے دیکھا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ؟ آپ میں سے کس نے دیکھا ہے رستم کو، سہراب کو؟ آپ میں سے کس نے دیکھا ہے شاہ جہاں کو؟ لیکن آپ ان کے وجود کے اسی طرح قائل ہیں جس طرح آپ اپنے والد کے وجود سے قائل ہیں۔ والد کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اورنگزیب کو آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، تو آپ نے ان کو کیوں مانا؟ اس لیے اتنے لوگوں نے خبر دی جن میں جھوٹا ہونے کا گمان نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ تواتر کے ساتھ جو بات پہنچے وہ اسی طرح ہوتی ہے جس طرح آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے۔ اور حدیث متواتر جو ہے یہ قرآن کے درجے میں ہے، کرتی ہے جس طرح قرآن کا اقرار کرنا کفر ہے، حدیث متواتر کا اقرار کرنا بھی کیا ہے؟ اپنے حقیقت کی جو حدیثیں ہیں وہ تواتر کے درجے پہ پہنچ چکی ہے۔ میں ان میں سے صرف 2-3 حدیثوں کا سہارا لوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے 5 نام ہیں، کتنے نام بولے ورنہ تو آپ کے بے شمار نام، قرآن کے تفاوت کے لکھے ہوئے اللہ کے نام میں نام اور یہ صاحب کے نام میں نام، یہ کچھ نہیں ہے اللہ کے نام میں۔ اللہ کا نام کوئی جسے قرآن کے سب سے زیادہ لگتا ہی ہے کہ آپ نے 99 کا لفظ بولا تھا کثرت سے کنایا، یہ بہت نام ہے۔ سننے والوں نے 99 پورے کرنے کی کوشش کی، کسی نے کوئی نام چھوڑ دیا، کسی نے کوئی نام چھوڑ دیا، ورنہ اللہ کے نام اتنے ہیں جو کتنے بھی نہیں جا سکتے۔ وہ صفاتی نام ہے اللہ کے، صفاتی نام ہے اللہ کے۔ میں نے جو اسماء الحسنہ پر صفات میرے آئیں گے انشاءاللہ، میں نے پہلے خطبے میں اس پر بڑی مدد کی ہے کہ اللہ کے کتنے نام ہیں، اور 99 ناموں والی جو بات ہے اس میں کتنی سچائی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے 5 نام ہیں، یہ مشہور نام آپ نے ذکر کیے، ان میں آپ نے پہلا نام ذکر کیا انا محمد۔ میں کون ہوں؟ محمد کا کیا مانا ہے؟ پھر آگا جو بول کرنے والا جس کی تعریف کی گئی ہو، جس
چیز جس سے بیان کی گئی ہو، جس کی تعریف کی گئی ہو، یہ عام لوگ مانا کرتے ہیں۔ میں اس معنی پر مطمئن نہیں ہوں، میں مطمئن نہیں ہوں، میں محمد کا مانا کرتا ہوں جس کی اتنی تعریف کی گئی ہو کہ کائنات میں اتنی تعریف کسی کی نہیں۔ امام راغب نے مفردات میں محمد کا معنی کیا لکھا ہے اور فیروز آبادی نے قاموس میں محمد کا معنی کیا لکھا ہے؟ امام راغب نے مفردات میں محمد کا معنی لکھا، محمد الذی اجمع فیہ الخصال المحمودہ۔ محمد الذی اجمع فیہ الخصال المحمودہ۔ اللہ نے ہر نبی میں کوئی صفت رکھی، وہ دوسرے میں نہیں رکھی، دوسرے میں رکھی، وہ صرف تیسرے نبی میں نہیں رکھی، وہ صرف تیسرے نبی میں رکھی، وہ چوتھے میں نہیں رکھی۔ کسی کا تخت ہوا میں اڑتا ہے، کسی کے ہاتھ میں لوہا موم ہوتا ہے، کوئی کسی کی لاٹھی ہاتھ ہوتی ہے، کوئی مادر رات نبی ناؤ کو پی نہ کرتا ہے، کسی کی ہوا پہ حکومت ہے۔ اللہ نے مختلف نبیوں میں وہ مختلف صفات رکھی تھی۔ امام راغب کہتا ہے اللہ نے وہ ساری جتنے جمع کی اور محمد بنا دیا۔ اور فیروز آبادی نے کتنا خوبصورت بنا دیا۔ فیروز آبادی کہتا ہے محمد الذی محمد اس کی تاریخوں کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ محمد اس کو کہتے ہیں اس کی تاریخوں کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ محمد اس کو کہتے ہیں جس کی بے اختیار تعریف کی جائے۔ آپ دین کے جو آتے ہیں ان کو کسی بے اختیار تعریف کی جائے، اور محمد اس کو کہتے ہیں جس کا ایک عضو قابل تعریف ہو۔ محمد نے میرے نبی کا مانا، جب اس کے خامن نے پوچھا تھا کہ یہ خیمے میں بھینی بھینی سی خوشبوئیں کیوں ہیں؟ کون آیا تھا؟ محمد نے میرے نبی کا تعارف کروایا۔ وہ حدیث کی کتابوں میں نے اپنے خطبات کے دوسری جلد میں اس کا ترجمہ بڑی میں نے کوشش کی ہے کہ ادب کے لحاظ سے اس کا ترجمہ کروں، لیکن لڑکی نے جواب میں نے بڑی کوشش کی۔ اپنے خامد کو میرے نبی کا تعارف کروا رہی ہے، جو آیا تھا اس کی جبی کیسی تھی، اس کے ابرو کیسے تھے، اس کے رفتار کیسے تھے، وہ مسکراتا کیسے تھے، کہتے ہیں وہ جب بولتا تھا کہ موتی ہوتا، اور جب وہ خاموش ہوتا تھا لگتا تھا کہ پوری کائنات ہی خاموش ہو گئی ہے، خاموش ہو گئی ہے۔ وہ تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں وسیم جو ہمارے خیمے میں مہمان بن کے آیا تھا، اس کو جتنی بار دیکھو اتنی بار ہی خوبصورت نظر آئے۔ جتنی بار دیکھو اتنی بار دیکھو، خدا بھی ایک
بڑی تعریف کرتے رہتے ہیں اپنی ماں کو ایسی ہے جب اسے اللہ شادی ہو جاتی ہے تو مہینے کے بعد ایک دفعہ دیکھیں آپ، دو دفعہ دیکھیں آپ، 5 دفعہ دیکھیں آپ، 10 دفعہ دیکھیں، آنکھیں رچ جائیں گی۔ بابت کہتی ہے سرتاج جو ہمارے خیمے میں آیا تھا نا، اس کو کتنی بار دیکھو، کتنی بار یہ خوبصورت نظر آئے، اور اس کو جس طرف سے دیکھو اس طرف سے کوئی بندہ کہتا ہے میرے آنکھیں بڑی بڑی، اس کا مطلب ہے جتنی خوبصورت آنکھیں ہیں ہونٹ اتنے خوبصورت نہیں، دوسرا کہتا ہے میرے محبوب کے ہونٹ بڑے خوبصورت ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہونٹ جتنے خوبصورت ہیں آنکھیں اتنی خوبصورت، کسی کا ایک ہونٹ خوبصورت، کسی کے دو ہونٹ خوبصورت، ان میں محبت کہتی ہے سرتاج جو ہمارے خیمے میں آیا تھا نا، اس کو جس طرف سے دیکھو اس طرف سے ہی خوبصورت بنتا۔ تعریف کرتے 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 تم نے محبت نے سوچا کہ میں آنے والے کی تعریف نہیں کر سکی، سمجھا نہیں سکی، تو وہ کہتی ہے سرتاج مجھے زیادہ کیا بتاؤں، آسمان کا چاند تھا تو ہمارے خیمے میں اتر آیا تھا۔ محمد اس کو کہتے ہیں جس کا ایک سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جب ہم کہتے ہیں تفصیل کیا مطلب ہے کہ اس کو پوری طرح اسی بات میں اس کے جسم کا ایک میں محمد میرا دوسرا نام احمد ہے، اور احمد کا معنی ہے جس نے اللہ کی اتنی تعریف کی ہو، اتنی تعریف اللہ کی کسی نے بھی نہ کی ہو۔ میرے نبی کا دوسرا نام ہے، میرے نبی کی والدہ نے رکھا آپ نے بشارت مانگے اور اسی نام کی بشارت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ ایک نبی آئے گا میرے بعد، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد۔ دنیا میں بڑے بڑے کردار پیدا ہوئے ہیں اور مرزا قادیانی نکلے تھے، یہ بڑا کردار اور بڑا کتاب میں لکھتا ہے حضرت عیسیٰ نے اس احمد کی بشارت دی ہے، اس سے مراد میں ہوں۔ لعنت مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت، باجو تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر، علامہ مولا بندیاروی، یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ کسی نے کہا تم سے غلام محمد ہے اور بشارت کی ہے، محمد کی ہے، آگے سے کہتا ہے اصل سے میں محمد یا غلام سے ناز، غلام سے ناز اللہ شاہ امیر شریعت بولے، امیر شریعت کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، میں نے اس کو نبی نہیں بنایا، جھوٹ بولتا ہے، میں نے اس کو نبی نہیں بنایا، شادی نبی کسی بناؤ، شادی بنایا میں اللہ ہوں۔ کہنے والے
لگیاں خطا کے نال انجے ہی لگتا خطا کے نال انجے ہی لگتا وہ کہتے ہیں اس بعد میں ہوں اہل علم اگر میری بات پر توجہ کریں اور مجھے ساتھ دیں کہ میں نے اچھے سے بات کی ہے میرے آقا نے فرمایا میں زمین والوں میں محمد کے نام سے معروف ہوں اور میں آسمان والوں میں احمد کے نام سے پہچانا جاتا ہوں زمین والوں میں محمد آسمان والوں میں احمد حضرت عیسیٰ نے جب میرے نبی کی بشارت دی تو محمد کے نام سے نہیں دی احمد کے نام سے دی اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کا بھی زیادہ تر تعلق زمین والوں سے نہیں آسمان والوں سے اس لیے میں اسی نام کی بشارت میں محمد ہوں میں احمد ہوں واحد فاہی میں فاہی ہوں کفر کو مٹانے والا واحد عاشق میں عاشق ہوں کہ ساری دنیا کا عاشق میرے پیچھے ہوگا واحد عاشق اور میں عاقب ہوں اور میں عاقب ہوں پھر میرے نبی نے تشریح کی بس عاقب الذی لیس بعدہ نبی میرے نبی کا ایک نام عاقب ہے اور عاقب کون ہے جس کے بعد کسی نبی نے غزوہ تبوک ہوا تو بڑا زبردست غزوہ تھا مشرقین کی کھڑیاں تھیں کھجوریں پکی ہوئی تھیں ریگستان کا سفر تھا پیشور فوج سے مقابلہ تھا کھجوریں پکی ہوئی ہیں سفر پہ چلے جائیں گے تو کون فصل لائے گا ایک جگہ کو پوچھو سے نکالا کو جیسا گندم پکی ہوئی ہوتی ہے تو ہمارے یہاں میاں والی کے علاقے میں کہتے ہیں نکالا کی ماں اس موقع سے مر جائے گا تو آدھے مال اگلے کپڑے چاہتے پہلے ہمارے سال کا دوران فصل پہ ہو گئے کھجوریں پکی ہوئی چھوڑ کے جانا اور جب نئی فصل تیار ہوتی ہے تو پرانی کیا ہو جاتی ہے بھوک ہے پرانی فصل کھجوروں کی ختم ہو گئی بڑا سخت ہوا ہے آپ نے حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ ان کو آپ نے فرمایا کہ میرے گھر والے بھی یہاں ہیں ہمارے گھر والے بھی یہاں ہیں ان کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی ہوتا نہیں ہے آپ مدینے میں رہ جائیں ان تمام گھروں کی دیکھ بھال کرتے رہیں تو منافق جو نہیں کہتے وہ حضرت علی کو بار بار تنگ کرتے ہیں تم اس کے اوپر اللہ سے نہیں کہتے تنگ زمانے میں بولتے ہو حضرت علی کے لوگ میں آئے تو تیز روز سواری لے کر پیچھے لشکر کو جانے میں نے تو تمہیں مدینے چھوڑا تھا یا تم نے سارے بات کہتے ہیں تو دیہات کے قابل نہیں ہے تجھے تو میں آیا آپ نے فرمایا امان کرتا علی تو اس بات میں خوش نہیں ہے کہ میں تجھے اس طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے جب وہ ایسے کہنا کتاب لے لے حضرت ہارون کو جانشین بنایا کہ قوم کا ذرا خیال کری اس سامری بھی ہے مذہبی سامری جو ہوتے ہیں سیاسی سامری الگاہ یہ بڑا فرقہ تھا اس نے پیچھے کیسا
چکر چلایا اور ساری قوم کو گائے کی ماں ایک طرف سے شروعات ہوتی اس طرف سے آواز داخل ہوتی دوسری طرف سے نکلتے